بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم الصرف، 16 نمبر سبق ہے، اور ماضی معروف مثبت کی گردان ہے۔ اس کو ابھی ہم حل کریں گے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہے واحد مذکر کے لیے، واحد مذکر، اور یہ پوری جو ہے یہاں پر یہاں تک یہ غائب کے لیے ہے، اور یہ تینوں جو ہے یہ 1 2 اور 3 یہ مذکر کے لیے ہے، اور یہ مؤنث کے لیے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مخاطب کے لیے ہے، اور یہ مذکر ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مؤنث ہے۔ یہ واحد متکلم ہے، اور یہ جمع متکلم ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ غائب کیا ہے، مذکر کیا ہے، تو اس کے پہلے جو اسباق ہیں وہ آپ ضرور دیکھ لیں، اور اس سے پہلے جو سبق ہے اس میں ہم نے تفصیل سے یہ بھی بتایا کہ ایک آدمی اگر ایک وقت میں مخاطب ہے تو دوسرے وقت میں وہ متکلم ہے، پھر تیسرے وقت میں وہ غائب ہے۔ جب باتیں ہوتی رہتی ہے تو ایک مخاطب بن جاتا ہے، کبھی وہ متکلم بن جاتا ہے، کبھی وہ غائب بن جاتا ہے، اس لیے کہ باتوں میں اس طرح ہوتا ہے، جس طرح میں نے پچھلے سبق میں آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ واحد کے لیے، یہ تثنیہ کے لیے، اور یہ جمع کے لیے، یہ بھی واحد، یہ تثنیہ، اور یہ جمع، واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ اور جمع۔ تو ابھی اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب، جمع مذکر، یا حاضر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ حاضر ہے، اور غائب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مخاطب جس کو مخاطب کر کے آپ بات کر رہے ہیں، اور متکلم جو بات کرنے والا ہے، بات کرنے والا جسے بات کرتا ہے وہ مخاطب ہے، اور جس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ غائب ہے۔ اس کو ابھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو ابھی یہاں پر ماضی اس کو کہتے ہیں کہ جو گزرا ہوا زمانہ ہو، معروف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا فاعل معلوم ہو، مثبت اس کو کہتے ہیں کہ اس میں نفی نہ ہو، جو کام ہونے یا کام کرنے کی خبر ہو۔ اب یہاں پر یہ فعال ہے تو ہم سمع سے بنائیں گے، سمع، سمع سے بنائیں گے تو سمع آپ خود بنا لیں، سمع سے یہاں تک فعال گردان اگر آپ نے یاد کیا ہے، گردان آپ نے یاد کرنی ہے، اس لیے کہ گردان ضروری ہے، جب آپ ایک گردان یاد کریں گے تو سارے گردان خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ تو ابھی سمع کے معنی ہے سننا، سننا، السمع یہ مصدر ہے، اور سمع ماضی ہم بنائیں گے تو اسے سمع اس نے سنا، اس نے سنا۔ اگر اس کے ساتھ ہم سمع زید لگائیں گے تو ہم کہیں گے زید نے سنا، سمع، پھر سمع ان دونوں مردوں نے سنا۔ یہ اس لیے
اس میں بن کیا تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ ترجمہ یہی ہے، ان دونوں نے سنا، ان دونوں نے سنا، یعنی دو مردوں نے. اور سمعوا، سمعوا، سمعوا کا معنی ہے ان سب مردوں نے سنا. یہ سمعوا کا معنی ہے. یہاں تک یہ جمع مؤنث غائب ہے. ابھی فعلت، فعلت کے معنی سمعت، سمعت، ابھی سمعت ہے تو اس نے، یعنی اس ایک لڑکی نے سنا، اس نے سنا، یعنی اس ایک لڑکی نے سنا. فعلتا، سمع، سمعتا، سمعتا ان دو، ترجمہ ہم کریں گے تو انہوں نے سنا، اور الفاظ کا ترجمہ کریں گے تو ان دونوں، یعنی عورتوں یا لڑکیوں نے سنا. اس طرح تفصیل سے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ بھی سمجھ آ جائے، صیغہ بھی سمجھ آ جائے، اور آپ یہ بھی سمجھے کہ اردو میں ہم ترجمہ کس طرح کریں گے اور اس کو استعمال کس طرح کریں گے. فعلنا، ان سب عورتوں نے، سمعنا، سمع، ان سب عورتوں نے سنا. ابھی سمعنا، فعلنا اور اس فعلنا میں بہت فرق ہے. یہ فعلنا جو ہے جمع مؤنث غائب کے لیے ہے، اور یہ واحد متکلم کے، اس میں صرف ایک الف کا فرق ہے بس، فعلنا اور فعلنا. تو اس میں بھی آپ احتیاط کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو. ابھی اگر میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ تو نہیں سنا، سمعتا، سمعتا، تو نے سنا، اور ایک مرد نے، تو ایک مرد نے سنا. لیکن ترجمہ یہ ہوگا تو نہیں سنا، اور تفصیل سے ہم کریں گے تو ایک مرد نے سنا. سمعتما، سمعتما، تم نے سنا. یہ ترجمہ ہے، اور لفظی ترجمہ ہے تم دونوں نے سنا. اور تفصیل سے اگر پڑھیں گے تو تم دو مردوں نے سنا. اور یہ فعلتما اور یہ فعلتما، یہ دونوں کا ترجمہ ایک ہے، تم دونوں مردوں نے سنا یا تم دونوں عورتوں نے سنا، دونوں کے لیے سمعتما کا، دونوں کا صیغہ ایک ہی ہے. فعلتم، فعلتم یعنی سمعتم، سمعتم، تم نے سنا، یا تم سب نے سنا، اور یا تم سب مردوں نے سنا. تم نے سنا، فعلتم، تم نے سنا. لیکن تفصیل سے آپ کہیں گے تو تم سب نے سنا، اور فعلتم، تم سب یعنی مردوں کا، یہ مؤنث مذکر کا صیغہ ہے تو مردوں نے سنا. ابھی یہ فعلتے، اس میں اور اس میں صرف اس کا فرق ہے. یہ چار صیغے تقریباً لکھنے میں ایک جیسے ہے، لیکن یہ تاء ساکن ہے جو مؤنث غائب کی ہے.
یہ تا پر زبر ہے، مخاطب کے مذکر مخاطب ہے، اور یہ زیر ہے، مذکر مخاطب ہے لیکن مؤنث ہے، مؤنث مخاطب ہے، اور یہاں پر پیش ہے یہ متکلم کے لیے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ بہت سارے صیغے آپ کو ویسی ہی یاد ہو جائیں گے۔ متکلم کے لیے یعنی جب آپ اپنے لیے چاہے عورت ہو یا مرد ہو، وہ اپنے لیے جب کوئی صیغہ استعمال کرتا ہے تو وہ یہی صیغہ استعمال کرے گا۔ مثلا فعلتو، فعلتو کا ہے سمعتو، میں نے سنا، میں نے سنا، اکلتو، میں نے کھایا، ذہبتو، میں گیا یا میں گئی، ذہبتو، اور اس طرح کتبتو، کتبتو میں نے لکھا، اشتریتو میں نے خریدا، استيقظتو، میں جاگا، نمتو، میں سویا، قمتو، میں کھڑا ہوا، نظرتو، میں نے دیکھا۔ اس طرح صیغے واحد کے لیے یہ استعمال کریں گے۔ مخاطب مذکر ہے تو آپ اس کے لیے فعلتا، تو یہاں پر سمعتا، اکلتا، ذہبتا، کتبتا، اشتریتا، استيقظتا، نمتا، قمتا اور نظرتا۔ اگر مؤنث ہے، عورت ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ سمعتے، اکلتے، ذہبتے، کتبتے، اشتریتے، استيقظتے، نمتے، قمتے، نظرتے۔ اگر یہ واحد مؤنث یعنی کسی اور کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اسے کہیں گے سمعت، اس ایک عورت نے تو بات سنی، اکلت، اس نے کھایا، ذہبت، وہ گئی، کتبت، وہ اس نے لکھا، اشترت، اس نے خریدا، استيقظت، وہ جاگی، نامت، وہ سوئی، قامت، وہ کھڑی ہو گئی، نظرت، اس نے دیکھا۔ تو یہ ساری جتنے بھی صیغے ہیں اس میں دیکھیں کہ اگر اس پر ساکن ہے تو یہ واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہے۔ فعلتا جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اور وہ مذکر ہے اور ایک ہے، فعلتے وہ مؤنث ہے جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے فعلتے۔ اگر آپ اپنے لیے کوئی صیغہ استعمال کرتے ہیں اور آپ اکیلا اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو فعلتو، یہ صیغہ استعمال کرنا ہے، فعلتو۔ تو یہ فعلتما کا صیغہ جو ہے یہاں پر بھی استعمال ہے، یہاں بھی ہے فعلت، سمعت، میں نے آپ کو بتا دیا کہ سمعتے، سمعتے، تو نے سنا، تو ایک عورت یا ایک لڑکی نے سنا۔ فعلتما میں نے آپ کو بتا دیا کہ تم دونوں عورتوں یا لڑکی نے سنا، سمعتما کہاں پر ہے؟ سمعتما یہاں پر، تم دونوں نے سنا، مرد ہو یا عورت ہو۔ فعلتن، ابھی فعلتن کا جو صیغہ ہے یہ جمع مؤنث غائب کے لیے ہے۔ یہ قرآن کریم میں بار بار تقریباً سورہ احزاب میں بھی ہے اور سورہ ممتحنہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، یہ صیغے زیادہ استعمال ہے، یہ صیغے اور یہ صیغے یہ بہت زیادہ استعمال ہے۔ فعلتو، فعلتن، تم نے سنا، تم سب عورتوں یا لڑکیوں نے سنا۔ فعلتو میں نے سنا، فعلنا ہم سب نے سنا، ہم سب نے آواز سنی یا ہم سب نے سبق سنا۔ تو یہ ہے ماضی معروف مثبت کے صیغے، اور اس کو ہم جب مجہول بنائیں گے تو اگلے سبق میں اس کو ہم یہی لکھ کر
اس کو ہم مجہول بنائیں گے اور مجہول کا ترجمہ بھی کریں گے کہ مجہول کا کیا ترجمہ ہے، تو اگلے سبق میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔